اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں آپ کے مسائل کا حل۔ عبد المحسی کوئٹہ سے پوچھتے ہیں پاک کپڑے ناپاک کپڑوں کے ساتھ دھل جائیں، جیسے کہ آج کل یہی ہو رہا ہے مارکیٹ میں۔ ہمارے گھر کے کپڑے ایک ہی واشنگ مشین میں دھلتے ہیں جن میں پاک اور ناپاک دونوں کپڑے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم 3 بالٹیوں میں پانی ڈالتے ہیں، پہلی بالٹی میں کپڑا ڈالتے ہیں، اس سے نچوڑ کر دوسری بالٹی میں ڈالتے ہیں، پھر اسی طرح نچوڑ کر تیسری بالٹی میں ڈالتے ہیں، پھر نچوڑ کر خشک کرتے ہیں۔ کیا اس طرح سارے کپڑے پاک ہو جائیں گے؟ ماشاءاللہ اب بھی پاک نہیں ہوں گے تو بھائی پھر تو پولیس سے بھی پاک نہیں ہوں گے۔ بالکل خاندانی طریقہ ہے پاک کرنے کا، اس سے پاک ہو جائیں گے۔ یوں بھی کر سکتے ہیں، آج کل نلکے ہوتے ہیں نا، تو نلکے کے نیچے پانی بہا دیں یا واشنگ مشین میں ہی پانی بہا دیں، یعنی ایک طرف سے پانی آ رہا ہو دوسری طرف سے نکل رہا ہو، تو جتنا پانی اس پورے پروسیس میں استعمال ہوا ہے اتنا پانی اگر بہنے میں استعمال ہو جائے گا اور صابن بھی نکل جائے، اور وہ یعنی صابن نکلنے کے بعد کی بات کر رہا ہوں، اس کے بعد اتنا پانی اس میں استعمال ہو جائے گا تو انشاءاللہ کپڑے ویسے بھی پاک ہو جائیں گے۔ اسپائنر میں کپڑے سکھانے سے کنگھالنے سے کیا پاک ہو جاتے ہیں؟ میری واشنگ مشین آٹومیٹک ہے، اس میں اسپائنر میں کپڑے کنگھالتی ہوں گندے پانی کے بعد، صاف پانی بھی کافی دیر آتا ہے، کیا اس سے کپڑے پاک ہو جائیں گے؟ بنت شاہد کراچی سے۔ اگر ایک دفعہ ناپاک کپڑے دھلنے کے بعد ان میں اتنا پانی بہا دیا جائے کہ ایک طرف سے پانی آ رہا ہو اور دوسری طرف سے نکل رہا ہو، کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 3 دفعہ ان پانی کو کسی برتن میں ڈبویا جاتا تو اتنا پانی جتنا استعمال ہوتا اتنا پانی بہہ چکا ہے تو وہ کپڑے پاک ہو جائیں گے۔ لیکن جو مشینیں آٹومیٹک آ رہی ہیں میری معلومات کے مطابق اس میں ایسا ہوتا نہیں ہے، یعنی پانی بہتا نہیں ہے، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ ایک دفعہ پانی پورا بھرتا ہے اس میں کپڑے صاف ہوتے ہیں، پھر دوبارہ پانی بھرتا ہے اور وہ پانی نکلتا ہے، پھر تیسری دفعہ پانی بھرتا ہے وہ نکل جاتا ہے، تو اس طرح سے کپڑے پاک نہیں ہوتے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی کپڑے جب ایک دفعہ جب دھلے ہیں تو کپڑے ناپاک ہوتے ہیں، تو کم سے کم 3 دفعہ ان کو پانی میں کنگھالنا ضروری ہے، تو 3 کے بجائے وہ 2 دفعہ کنگھالے جاتے ہیں۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ جب مشین نے 2 دفعہ کنگھال دیے تو ایک دفعہ آپ خود کنگھال لیں، یا تو یہ کام کر لیں یا یہ کر لیں کہ جاری کریں پانی کو۔ جاری کا مطلب پائپ لگائیں، ادھر سے پانی آ رہا ہو اور ادھر سے نکل رہا ہو، تو جب اتنا پانی نکل جائے گا جس میں آپ کو اندازہ ہو کہ کپڑے پاک ہو گئے تو کپڑے انشاءاللہ پاک ہو جائیں گے۔ ٹب سے نہائیں تو اس سے کیا ہم وضو کر سکتے ہیں؟ گھر میں باتھ روم میں نہانے کا بڑا ٹب ہے جس میں 180 یا 200 لیٹر پانی آتا ہے، وہ ٹب اگر پانی سے بھرا ہوا ہو تو اس میں ایک دفعہ وضو یا غسل جنابت کرنے کے بعد دوبارہ اسی پانی سے وضو یا غسل کیا جا سکتا ہے؟ شیرینہ خان بھائی، ٹب میں اگر آپ نے غسل ایسے کیا کہ ٹب کے اندر بیٹھ کے غسل کیا پھر تو اب نہیں ہو سکتا اس سے کچھ بھی۔ تو ہاں، اگر ٹب سے ایسے پانی لے کے اپنے اوپر ڈالتے رہے ہیں جیسے مگے سے جو تمیز سے اسی طرح ہی نہایا جاتا ہے، کہ ٹب کے اندر بیٹھ کے نہیں نہایا جاتا، بلکہ ٹب سے پانی لے کے جو ہے وہ اپنے اوپر ڈال رہے ہیں، تو پھر تو اس ٹب سے آپ انہیں غسل بھی کیا، جو پانی بچ جائے وضو بھی کریں یا پہلے وضو کر لیں۔ ویسے غسل کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن سنت غسل یہی ہے کہ پہلے وضو کریں پھر غسل کریں۔ اور اگر جاری ٹب ہے اس کے اندر بیٹھ گئے اور نلکا کھول کے پانی اس سے نکل کے جا رہا ہے، آپ نہا رہے ہیں اور پانی بہہ رہا ہے، تو پھر اس میں غسل بھی جائز ہے اور اسی میں وضو بھی جائز ہے۔ بالٹی میں کپڑے کیسے پاک کریں؟ بالٹی میں ناپاک کپڑے پاک کرنے کا طریقہ بتا دیں، نیز اگر نجاست معلوم نہ ہو کہ کہاں لگی ہو، نہ نشان ہو، تو کیا حکم ہوگا؟ عرفان شکور دبئی سے۔ دیکھو، پہلے جہاں نجاست لگی ہے اس جگہ کو دھو کے صاف کریں، اور اگر پتہ ہی نہیں چل رہا تو اندازے سے دھو لیں کہ اس جگہ شاید لگی ہوئی ہو، اندازے سے بھی دھو لیں گے، اللہ قبول کر لے گا انشاءاللہ۔ باقی یہ کہ بالٹیوں میں بالٹی میں تو جب کپڑے ڈالے جائیں ان کو اچھی طرح رگڑا جائے، اور پھر کم سے کم 3 دفعہ، جب پہلے یعنی جب تھوڑا صابن نکل گیا نا اس کے بعد کم سے کم 3 دفعہ بالٹی میں کپڑا ڈال کے نیا پانی لے کے نچوڑا جائے، یعنی کپڑے بالٹی میں ڈال دیے، پھر سب کپڑوں کو نچوڑیں، پھر دوبارہ پانی میں ڈال دیں، یعنی بالٹی میں پانی بھرا ہوا اور نیا پانی اس میں کپڑے ڈال دیں، پھر کپڑے نکال کے اچھی طرح نچوڑیں، پھر تیسری دفعہ بالٹی کو پانی سے بھریں، اس میں کپڑے ڈال دیں اور پھر اچھی طرح نچوڑیں، تو اس طرح سے پاک ہو جائیں گے۔ لیکن آج کل تو بالٹیوں میں دھونے کا رواج نہیں ہے، واشنگ مشینوں میں دھلتے ہیں، اور کپڑے ویسے بھی لوگ نیچے دھو رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے، پھر آخر میں بالٹیوں میں ڈالتے ہیں اس کو۔ تو خلاصہ یہ کہ کپڑے میں اگر گندگی کے نجاست کا جو نشان ہے یا بدبو آپ نے اگر ختم کر دی ہے نا، تو پھر 3 دفعہ اس طرح سے پانی میں ڈال کے کنگھالیں گے
تو کپڑے آپ کے پاک ہو جائیں گے. اور ایک اور آسان طریقہ ہے کہ پہلے کپڑے اچھی طرح دھو لیں, پھر بالٹی میں کپڑے ڈالیں اور نلکے کا پانی کھول دیں. تو جب بالٹی کا پانی نکل کے بہنا شروع کر دے گا نا تو وہ جاری پانی ہو جائے گا, تو بھی کپڑے پاک ہو جائیں گے. قبضے کی زمین پر مسجد اور نماز کا حکم. قبضے کی زمین پر بنی ہوئی مسجد میں نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ ریاض فیروزی. قبضے کی زمین پر مسجد بنانا بھی حرام ہے, اور اگر مسجد بن گئی تو اس میں نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے. کسی نے نماز پڑھ لی تو وہ واجب الاعادہ ہے, اس نماز کو دوبارہ لوٹانا واجب ہے اگر کسی کے ذاتی جگہ پہ کسی نے قبضہ کیا ہے. مدی نکلنے کے حکام. اگر مدی کپڑے پر لگ جائے تو کیا کپڑا ناپاک ہو جائے گا؟ کتنی مقدار لگنے سے ناپاک ہوگا؟ اور کپڑے کو پاک کرنے کے لیے کیا طریقہ ہوگا؟ کیا مدی نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ محمد قربان انڈیا سے. مدی اس ٹرانسپیرنٹ پانی کو کہتے ہیں جو ہے جب کسی مرد کو خواہش یا شہوت پیدا ہوتی ہے تو جو پانی نکلتا ہے تو اس کو مدی کہا جاتا ہے. ایک تو بالکل وائٹ پانی ہوتا ہے جو ڈسچارج ہونے کے وقت نکلتا ہے, وہ اس سے تو غسل فرض ہو جاتا ہے. جو مزی ہے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, اور باقی وہ کپڑے پہ لگ جائے تو ایک دو قطرے اگر لگے ہیں تو وہ تو معاف ہیں, تھوڑی بہت نجاست معاف ہوتی ہے. لیکن اگر ہتھیلی کی گہرائی کے برابر جو 5 روپے کا سکہ ہے نا, تو اس کے برابر اگر وہ مزی پھیل گئی ہے یا مختلف تھوڑی تھوڑی شلوار پہ یا جسم پہ کہیں لگ گئی ہے اور خیال یہ ہے کہ اتنی ہو گئی ہوگی, تو اس کو دھونا پھر لازم ہے, دھوئے بغیر نماز نہیں ہوگی. لیکن دھونے کا طریقہ آسان ہے. حدیث میں غسل خفیف کا حکم ہے, یعنی معمولی سا دھو ڈالنا بھی کافی ہے. تو ہلکا سا دھو دیں گے تو کپڑا پاک ہو جائے گا. عمر صاحب لاہور سے. میں اپنے گندے ناپاک کپڑے دوسرے کپڑوں کے ساتھ دھوتا رہا, اب مجھے پتہ چلا تو توبہ کر لی. اب کیا صرف کپڑے پاک کروں جن کے 100% ناپاک ہونے کا یقین ہے, سارے کپڑے ناپاک ہیں؟ کیا مطلب؟ تو اب کیا صرف کپڑے پاک کروں جن کے 100% ناپاک ہونے کا یقین ہے, یا سارے کپڑے ناپاک ہیں؟ ہائے ہائے ہائے, یہ کیا کرتے رہے ہو میرے بھائی, ٹینشن میں ہمیں ڈال دیا آپ نے. دیکھو, جب 100% جن کپڑوں کے ناپاک ہونے کا یقین ہے ان کپڑوں کے ساتھ آپ پاک کپڑے دھوتے رہے, دھونے کا اسٹائل اگر ایسے تھا کہ آپ وہاں کے کسی مفتی سے پوچھ لیں کس طرح سے دھوتے رہے ہیں, آپ لاہور میں جا کے پوچھ لیں. اب مجھے نہیں, آپ نے یہ تو نہیں بتایا کیسے دھوتے رہے. تو اگر اس طرح سے دھوئے ہیں کہ وہ سارے ہی کپڑے ناپاک کر دیے آپ نے اور 100% ان کے ناپاک ہونے کا یقین ہے, تو پھر تو جو نمازیں آپ نے پڑھی ہیں وہ دہرانی پڑیں گی. لیکن اگر اس طرح نہیں ہے, کنفیوژن ہے کہ پتہ نہیں وہ پاک رہے یا نہیں ناپاک ہوئے, تو پھر جن کپڑوں کے 100% ناپاک ہونے کا یقین ہے ان کپڑوں کو پہن کے جو آپ نے نمازیں پڑھی وہ تو لوٹانی پڑیں گی. جہاں کنفیوژن والا مسئلہ ہے تو وہ پھر چھوڑ دیں, اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. آئندہ کے لیے آپ احتیاط کریں. بہتر یہی ہے کہ آپ نے پاک کس طرح سے کریں وہ طریقہ آپ بتائیں گے تو پھر آگے جواب دینا ممکن ہوگا. ایسے مبہم سا سوال ہے نا, تو اس لیے جواب دینا میرے لیے مشکل ہے.